الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں جس
موضوع پہ لب کشائی کروں گا وہ ہے واقعہ کربلا اور تاریخی حقائق۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ واقعہ کربلا اور اس کی تاریخی حقائق کے عنوان پہ گفتگو کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت قائم رہے گی۔ چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بنے، اور اس کے بعد 6 ساڑھے 6 مہینوں تک حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے، اور ان 5 خلفاء کا زمانہ ملا کر کل 30 سال بن جاتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، یعنی خلافت راشدہ علی منہج النبوہ، یہ 30 سال تک رہے گی۔ پھر حضرت امام حسن نے اپنے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی خاطر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی جو حضور نے دی تھی اسے پورا کرنے کے لیے اپنی کرسی کو چھوڑا، خلافت سے دستبردار ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور انہیں اپنا امام اور اپنا خلیفہ مان لیا۔ چنانچہ حضرت حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی دانشمندی کے ساتھ، انتہائی عقل کے ساتھ، انتہائی فہم و فراست کے ساتھ اپنی حکومت کو چلایا، اور اسلام شرق و غرب میں پھیلا، دنیا کے مختلف کناروں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں اسلام پھیل گیا۔ تقریباً 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ جب ان کی عمر 80 سال سے تجاوز کر گئی، بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی، بیماری نے گھیر لیا، بستر پہ لیٹ گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد مسلمانوں کے لیے خلیفے کے انتخاب کے بارے میں آپ فکر مند ہو گئے کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مسلمانوں کو بڑی مشکل سے خانہ جنگی سے میں نے نکالا ہے، بڑی مشکل سے دنیا میں امن و امان قائم ہو چکا ہے، بڑی مشکل سے مسلمانوں کو عروج مل گیا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد پھر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں، تلواریں نکل جائیں اور مسلمان کی گردن مارنے لگ جائے۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف، انتشار، فرقہ واریت، خون ریزی اور جنگ کے خاتمے کے لیے آپ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ اور حکمران نامزد کرنے کے لیے مشورہ بلا دیا۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھنے والوں نے بڑی غلط قسم کی باتیں لکھی ہیں، اور تاریخ لکھنے والے اپنے مقاصد کی خاطر تاریخ میں بہت کچھ
وہ کچھ لکھ لیتے ہیں جو صحابی رسول کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری عمر کے وقت اپنے بیٹے یزید کو حکمران بنانے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لینی شروع کر دی، اور بیعت لینے کی خاطر وہ مکہ مکرمہ بھی آئے، مدینہ منورہ بھی آئے، مکہ اور مدینے والوں کو بھی اپنے بیٹے یزید کو حکمران بنانے کے لیے ان سے بیعت لینی شروع کر دی۔ یہ باتیں تاریخ کے اوراق میں لوگوں نے لکھی ہیں، لکھنے والوں کے اپنے مقاصد ہیں، وہ آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نوازنا چاہتے تھے، موروثی حکومت کا قیام کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ہے۔ امیر معاویہ کون؟ امیر معاویہ یہ وہ امیر معاویہ ہے جن کی سگی بہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، جن کا نام ام حبیبہ ہے۔ یہ مومنوں کے ماموں لگتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نوازنا چاہ رہے ہوں، اپنے خاندان کو حکومت دینا چاہ رہے ہوں، خلافت کو حکومت میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں۔ یہ صحابی رسول کے شان سے بہت دور کی بات ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو گھٹانے والوں نے، امیر معاویہ کی شان پہ انگلی اٹھانے والوں نے تاریخ میں لکھ دیا ہے، اور ہمارا مورخ، ہمارا نوجوان، ہمارا مولوی، ہمارا پروفیسر انہی تاریخ کے اوراق کو پڑھ کر من و عن وہ باتیں آگے بیان بھی کرتا ہے، پھیلاتا بھی ہے۔ اس لیے آج سوشل میڈیا پہ دیکھو واقعہ کربلا بیان کرنے والے کیا سنی، کیا شیعہ، کیا علماء، کیا پروفیسر حضرات سب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے آخری دنوں میں اپنے بیٹے یزید کے لیے صحابہ سے بیعت لینی شروع کر دی تھی، اس کے لیے طوفانی دورے بھی کر دیے تھے، پھر بیعت لینے کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات تاریخ میں لکھنے والوں نے جس نے لکھی ہے غلط لکھی ہے۔ اصل حقیقت کیا تھی وہ یہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام آ گئے، آپ کمزور ہو گئے، آپ بستر پہ لیٹ گئے، بیماریوں نے گھیر دیا، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، تحریر پڑھنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ امیر معاویہ فکر مند ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو میں دنیا سے چلا جاؤں، میں پردہ فرما لوں، میں نے 20 سال محنت کی ہے، خلافت کو استحکام بخشا ہے، ریاست کو مضبوط کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے پردہ اٹھانے کے بعد مسلمان کرسی کی خاطر، خلافت کی خاطر، حکومت کی خاطر دست و گریبان ہو جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے ایک خط لکھا ہے۔ خط کا اقتباس کیا ہے؟ خط امیر معاویہ نے لکھا ہے، کس کی طرف لکھا ہے؟ حضرت حسین کی طرف لکھا ہے، نواسے رسول کی طرف لکھا ہے، جگر گوش فاطمہ بطول کی طرف لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ لکھا او حسین میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں گودا جو ہے وہ پگھل چکا ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، اب میں حکمرانی کے امور سر انجام دینے سے قاصر ہو چکا ہوں، آنکھوں میں بینائی بھی چلی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں دنیا سے اٹھ جاؤں، میرے بعد کوئی مسلمانوں کی حکومت پہ کوئی ظالم جابر آ کے نہ بیٹھ جائے۔ حسین میرے پاس دمشق میں آ جاؤ، میں آپ کو حکمران بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ خط لکھا گیا، بھیجنے والے کو دیا، قاصد کو دے دیا، قاصد نے خط لیا، لیکن ریاست کے اندر کچھ اوباش، کچھ گنڈے، کچھ ایسے تخریب کار عناصر تھے
جو یہ چاہتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران نہ بنے، یزید کے ہم نوا تھے، یزید کے دوست تھے، یزید کا ٹولہ تھا، یزید کا لشکر تھا۔ امیر معاویہ بستر پہ ہے، اسے باہر کی خبر نہیں ہے، باہر گروپ بنے ہوئے ہیں، یزید کی حمایت میں دمشق شام کے اندر ہنگامے ہیں، لوگ یزید کو حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں۔ امیر معاویہ حسین کو حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں۔ خط لکھ دیا گیا، خط حسین کے پاس جائے گا تو حسین آئے گا، حسین کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی۔ خط لیا گیا، راستے میں پکڑا گیا، خط کو پڑھا گیا، خط میں دیکھا گیا، اس میں تو لکھا ہے امیر معاویہ حسین کو حکمران بنانا چاہ رہے ہیں، حسین کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ یزیدی ٹولے نے اس خط کو پھاڑ دیا، حسین تک جانے نہیں دیا، جواب اپنی طرف سے لکھا اور دکھایا یہ گیا کہ خط حسین تک پہنچ گیا ہے، یہ حسین کا جواب ہے، لکھا اس طرف حسین بخدمت جناب امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم، سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ امیر المومنین آپ کا بیٹا یزید بڑا نیک ہے، حکمرانی کے گٹس اس کے اندر موجود ہیں، وہ دانشمند ہے، وہ فیصلے کرنا جانتا ہے، اس سے بہتر کوئی حکمران نہیں ہے، اپنے بعد اس کو خلیفہ بنا دیجئے۔ خط لکھنے والوں نے اپنی طرف سے لکھا، امیر معاویہ کے پاس لایا گیا، امیر معاویہ آنکھوں سے نابینا ہو چکے ہیں، پڑھے تو کیسے پڑھے؟ ایک آدمی کو کارندے کو بلایا، خط پڑھو۔ یہ خط کس نے لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ خط پڑھنے والا بھی یزیدی سازش کا شکار تھا، اس نے جو پڑھا اس نے کہا حسین کی طرف سے خط آیا ہے، وہ کہنا چاہتا ہے امیر المومنین آپ کا بیٹا بڑا نیک ہے، آپ کا بیٹا مسلمانوں کے حکمران بننے کے لائق ہے، اسے حکمران بنا دیجئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنے، دل مان نہیں رہا۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، میرے بیٹے کی کرتوت کیا ہے، میرے بیٹے کے دن اور رات کیا ہے۔ امیر معاویہ کو علم تھا میرا بیٹا یزید یہ نماز کا پابند نہیں ہے، یہ فاسق ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ امیر معاویہ اپنے بیٹے کے حق میں جھوٹی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ اس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون نہیں ملا۔ امیر معاویہ نے موت سے چند دن پہلے ایک اور لیٹر لکھ دیا گیا، خط لکھا، اور خط میں بڑے شد و مت سے لکھا، اے حسین آپ نواسہ رسول ہو، آپ کا بھائی حسن اسے تو زہر دے دیا گیا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، اس لیے آئیے میرے کندھوں سے بوجھ ہٹا دیجئے، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں موت کے انتظار میں ہوں، میں وہ چراغ ہوں کہ ہوا کا جھونکا آ کر کب اس چراغ کو بجھا لے، آ جائیے۔ خط بھیجا گیا، انٹیلیجنس والوں کے ہاتھ خط چڑھا گیا، پڑھا گیا، یزید کے پاس لایا گیا، یزیدی ٹیم نے پھر وہی کارروائی کی، خط کا جواب اپنی طرف سے لکھا اور دنیا کے سامنے یہ شو کیا حسین کا جواب ہے، اور لکھا امیر المومنین میں نے پہلے بھی لکھ دیا ہے، آپ کا بیٹا آپ کی جانشینی کا بڑا لائق فائق بیٹا ہے، اس کو جانشین بنا لیجئے۔ خط آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون نہیں ملا، چنانچہ یہ وہ وقت ہے، ایک صاحب امیر معاویہ کے پاس آتے ہیں، نام عمر بن حرام ہے، کہتے ہیں امیر معاویہ میں نے سنا ہے نا آپ اپنے بیٹے یزید کو حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ امیر معاویہ نے اس وقت جملہ کہا، فرمایا عمر بن حرام میں اپنے بیٹے یزید کو حکمران نہیں بنا رہا، میرا رائے وہی ہے، میں شورا کے حوالے کروں گا، میرے بعد مسلمانوں کے اہل حل وقت مشورہ کرنے والے جاندیدہ اور سنجیدہ لوگ جس کو حکمران بنانا چاہیں گے بنا لیں گے۔ یہ جملے کہنے تھے
اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ یہ وہ تمہید میں نے باندھی ہے، ساری تاریخ کی کتابیں کھنگالے سب نے یہ لکھا کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ یہ جملے امیر معاویہ پہ اعتراض ہے، یہ دشمنی امیر معاویہ نے تاریخ میں لکھے۔ میرا سنی نے بھی اپنی رسالوں کے اندر یہ بات لکھ دی، اور امیر معاویہ کا دفاع کون کرے گا؟ کہاں سے دفاع ہوگا؟ پھر تو دور دور کی تعویلیں کرنی پڑے گی کہ امیر معاویہ کے زمانے میں یزید بڑا ولی اللہ تھا، پھر یہ کہنا پڑے گا تب اس نے یزید کو حکمران بنانے کے لیے بیعت کی تھی، اور اس کے بعد اس کے کرتوت خراب ہوئے۔ کہاں کہاں جواب دیں گے؟ کیا امیر معاویہ کا بیٹا یزید جتنا بھی لائق فائق ہوتا، حضور کے نواسے حسین سے لائق تو نہیں تھا نا؟ حضور کے صحابی عبداللہ ابن عمر سے زیادہ سمجھدار تو نہیں تھا نا؟ حضور کے صحابی عبد الرحمن بن ابی بکر سے زیادہ تو ذہین نہیں تھا؟ بڑے اکابر صحابہ کی موجودگی میں امیر معاویہ اپنے بیٹے کو کیسے خلیفہ جانشین بنا سکتے ہیں؟ یہ بات دشمن نے لکھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ میں آج ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ بات سراسر غلط ہے، اور تاریخ والوں نے لکھی ہے۔ صحیح بات یہ ہے، حضرت امیر معاویہ نے حسین کی طرف 2 خط لکھے تھے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، دیوبند کے عظیم مورخ نے وہ کتاب لکھی ہے، مولانا مبارک حسین فاضل دیوبند، ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ انہوں نے بڑے دلائل سے اس موقف کو ثابت کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھے تھے، آؤ اور حکمران بن جاؤ، خلیفہ بن جاؤ۔ خط پہنچے نہیں ہیں، اور یہ باتیں جنہوں نے لکھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یا یزیدی ہیں یا شیعہ ہیں۔ اہل سنت کا موقف یہ نہیں ہو سکتا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سینئر سیاستدان سمجھدار صحابی بھی یوں نہیں کر سکتا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے یہ خط لکھے گئے، پہنچے نہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حسین کے علم میں نہیں ہے، حسین مدینہ منورہ میں اس وقت موجود ہے۔ چنانچہ یزید کے لیے بیعت لینی شروع کر دی گئی۔ یزید آ کے تخت پہ بیٹھ گیا کہ جی میں حکمران ہوں، اور آلریڈی دمشق شام وہاں کے لوگ مل چکے تھے، پہلے سے ساز باز ہو چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک قاصد جس کا نام رزیق ہے، رزیق کو ایک خط لکھا، جاؤ مدینہ کے والی ولید بن عتبہ کو یہ خط پہنچا دو، اور ولید بن عتبہ سے کہہ دو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید حکمران بن گیا ہے۔ یزید کے لیے اکابر صحابہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین، ان سے بیعت لے لو، یہ حسین کو حکمران بنا لیں۔ چنانچہ قاصد جب مدینہ منورہ پہنچا، آدھی رات بیت چکی تھی، رات کی تاریکی تھی، ولید بن عتبہ نے خط پڑھا۔ چنانچہ اس نے اپنے سے سینئر ایک گورنر تھے جو ولید سے پہلے مدینہ کے گورنر تھے، جن کا نام مروان تھا، اس سے بلایا رات کو ہی، فرمایا یہ کیس آ چکا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید حکمران بن گیا ہے، دمشق شام میں اس کی بیعت ہو چکی ہے، مدینہ منورہ والوں سے بیعت لے لیجئے، اور سب سے پہلے بیعت حسین سے لے لیجئے، عبداللہ بن زبیر سے لے لیجئے، عبد الرحمن بن ابی بکر سے لے لیجئے، عبداللہ ابن عمر سے لے لیجئے، یہ بڑے ہیں، اکابر ہیں، حسین بیعت کرے گا، سارے اہل بیعت مان جائیں گے، عبد الرحمن بن ابی بکر بیعت کرے گا، ابو بکر صدیق کا سارا خاندان مان جائے گا، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو، سارا خاندان عمر کا مان جائے گا، عبداللہ ابن عباس سے لے لو، یہ بھی خانوادہ اہل بیعت ہے، اہل بیعت کے چشم و چراغ، ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت لے لی گئی تو کامیابی ہوگی۔ مروان نے کہا میرا مشورہ یہ ہے، حسین اور عبداللہ بن زبیر دونوں کو بلاؤ، ابھی دونوں سے بیعت لو، بیعت لیں تو ٹھیک ہے، بیعت نہیں کرتے ان کی گردنیں مار دو۔ ولید بن عتبہ
نرم دل آدمی تھا، اس نے دونوں کو بلایا۔ حضرت حسین اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کا ایک گروپ لے کے آ گئے، سب کو باہر بٹھایا، فرمایا اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو آپ اندر آئیں اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ عبداللہ بن زبیر بھی آ گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ولید بن عتبہ نے یہ بات کہی کہ یزید کو حکمران مان لو۔ حسین سے بھی یہ بات کہی۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں اپنی برادری کا سربراہ ہوں، میں چھپ کے بیعت کیسے کروں؟ کل مسجد میں آئے، منبر پہ بیٹھے، سب لوگوں سے بیعت لے، میں علل اعلان بیعت کروں گا، ایسا تو نہیں ہے میں چھپ کے ایک کونے میں بیعت کر لوں۔ حضرت حسین سے جب کہا گیا، حضرت حسین نے کہا میں مشورہ کے بعد آپ کو جواب دوں گا، مشورہ کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ یہ لوگ نکل گئے۔ مروان نے ولید سے کہا ولید غلطی ہو گئی ہے، یہ تیرے ہاتھ سے نکل گئے، اب تو پچھتائے گا، تو ان کا کچھ نہیں کر سکتا، ان سے بیعت لینی تھی، نہ مانتے تو گردن مارنی تھی۔ یہ دونوں نکل کے چلے گئے۔ 27 رجب یا 28 رجب کی تاریخ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یزید اپنے لیے زبردستی بیعت لے رہا ہے، جو نہیں مانتے ان کی گردنیں ماری جائیں گی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین نے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ 27 رجب یا 28 رجب کو مدینہ منورہ سے نکلے۔ 4 شعبان یا 5 شعبان کو سفر کرتے 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 مکہ پہنچ گئے۔ سوال ہو سکتا ہے حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر نے مدینہ منورہ سے نکلے کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے یہاں پہ خطرہ تھا زبردستی بیعت لینے کا، مکے میں یہ خطرہ کم تھا، کیونکہ جغرافیے کے طور پہ آپ دیکھیں مدینہ دمشق اور شام کے زیادہ قریب ہے کوفہ کے، مکہ دور ہے، وہاں پر پہنچنے تک تاخیر ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے مکہ پہاڑوں میں گرے ہوئے شہر ہے، وہاں پہ اگر لڑائی بھی ہوگی اور پکڑنے کے لیے کوشش کریں گے تو پہاڑوں میں اور دروں میں اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں۔ اور تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ سمجھتے تھے کہ یزید اگر حملہ کرے گا تو مکے کو تو وہ بھی حرم مان رہا ہے نا، اور آگے حج کا موسم آ رہا تھا، شعبان کے بعد رمضان، شوال، ذوالحجہ، ذوالحج، یہ آگے جو ہے نا ان مہینوں میں حج کی سیزن آ رہا ہے، تو مکہ کے اندر ویسے بھی لڑائی منع ہے، تو مکہ میں یہ ہمیں مار نہیں سکے گا، ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکے گا، اور حج کا سیزن بھی ہے، 3-4 مہینے ہمیں مہلت مل جائے گی، ہم سوچ لیں گے۔ چنانچہ یزید کے پاس جب خط پہنچا گیا کہ وہ لوگ تو نہ مدینہ سے نکل کے مکہ چلے گئے ہیں، وہ تیش میں آیا اور اس نے ولید بن عتبہ جو مدینہ کے حکمران تھا اس کو معزول کر دیا، اور اس کی جگہ پہ ایک اور آدمی تھا جس کا نام عمر بن سعید الاشتق ہے۔ عمر بن سعید الاشتق کو گورنر بنایا اور کہا جاؤ اور سختی کرو، اور عمر بن سعید الاشتق نے کیا کیا؟ عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے جس کا نام عمر بن زبیر تھا، دونوں بھائیوں میں آپس میں اختلافات تھے، اس کو اپنی پولیس کا کمانڈر بنا دیا فوج کا کہ یہ تو اپنے دل کی بڑاس نکالے گا نا، کیونکہ بھائی سے دشمنی ہے۔ چنانچہ وہ عمر بن زبیر جو عبداللہ بن زبیر کا بھائی تھا اپنے بھائی کے خلاف اس نے مکہ پہ چڑھائی کی، لشکر لے کے گیا، لیکن منہ کی جو ہے نا مار کھانی پڑی اور وہاں پہ شکست کھا کے بھاگ گیا۔ چنانچہ یہ دن گزرتے رہے۔ اسی اثنا میں حضرت حسین مکے میں ہیں، کوفہ سے شیعان علی، محبان علی نے حضرت حسین کے نام خط لکھنے شروع کیے۔ ہر روز 2-3 4 خطوط آ رہے ہیں، خطوط کا تانتا بندہ ہوا ہے۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 بوریاں ان خطوط سے بری ہوئی تھی، اتنے خط لکھی ہے۔ بعد نے کہا 150 خط تھے، جتنے بھی تھے خطوط کی بہتات، خطوط کے اوپر انہوں نے اپنے وفود بھی بھیجے، کئی لوگوں کو جرگے کے طور پہ بھیجا، حسین کے پاس جاؤ، اسے کہو
یزید کا گورنر مدین جو ہے نا کوفہ میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ آئے، ہم اس سے گورنرشپ لے لیں گے، آپ کو اپنا حکمران بنا لیں گے۔ کوفہ والے آپ کے چہرے کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں، خطوط پہ خطوط ہیں، یزید کے ظلم کی داستانیں لکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، حسین آئیے، ہماری بچوں ہماری عورتوں کا بدلہ لے لیجئے، ہمیں انصاف دے دیجئے۔ نمائندوں پہ نمائندے بھی بھیج رہے ہیں، خط بھی لکھ رہے ہیں۔ حضرت حسین کے پاس جب حدود کا تانتا بندہ ہوا، جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا، خوب سوچ بچار کے بعد انہوں نے کہا ڈائریکٹ مجھے جانا بہتر نہیں ہے۔ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کہا، مسلم آپ سمجھدار ہو، جاؤ کوفہ کی طرف، وہاں کے حالات کا جائزہ لو، اگر حالات ایسے ہیں جیسے لکھا ہے تو مجھے لکھ دینا، میں بھی آ جاؤں گا، حالات یوں نہیں ہے پھر بھی بتا دینا۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے، چلتے گئے کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ میں جا کے جس آدمی کے گھر وہ ٹھہرے اس کا نام مختار ہے، مختار کے گھر میں ٹھہرے۔ لوگوں نے جب سنا کہ مسلم بن عقیل آ گیا ہے، حضور کا خاندان کا ایک چشم و چراغ آ گیا ہے، حسین کا نمائندہ آ گیا ہے، وہ آئے، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت لینی جو ہے کرنی شروع کی، اور 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، کہا ہم حسین کو اپنا حکمران اپنا خلیفہ مانتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے آپ آئیں۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کوفہ والے عشق حسین میں جان دینے کے لیے تیار ہیں، وہ حسین پہ جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ حسینی قافلے کے مجاہد بننے کے لیے تیار ہیں۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا اور لکھا حسین گراؤنڈ تیار ہے، آئے اور یہ سب آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے۔ خط بھیج دیا، خط حسین کے پاس پہنچا، ادھر سے حالات نے کایا پلٹی، حالات تبدیل ہو گئے۔ کیسے تبدیل ہوئے؟ 3 آدمیوں نے شکایت لگا دی یزید کے دربار میں کہ آپ کو جو گورنر ہے نا کوفہ میں، وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ملے ہوا ہے، اس سے کھلی چھٹی دی ہے اور لوگوں سے حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے، لہذا یہ نعمان بن بشیر ٹھیک آدمی نہیں ہے، کسی سخت آدمی کو گورنر بنا کے بھیج دیجئے۔ 3 آدمی نے خط لکھ کے بھیج دیے، چنانچہ وہ خطوط جب پہنچ گئے تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نامی ایک بدبخت تھا، بڑا سخت، اسے کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ آلریڈی بصرہ کے گورنر پہلے سے تھے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد جب آیا، بڑا شرارتی، بڑا عیار مکار، اس نے عربی قسم کا ایک جبہ پہنا، گویا یہ شو کر رہا ہے حسین، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خط لکھ دیا تھا نا مسلم بن عقیل نے، آئے، لوگ انتظار میں تھے، ہر روز صبح کو نکلتے، پھر دوپہر کو آتے کہ آج حسین آئے گا، کل آئے گا۔ اتنے میں اس نے اپنے روپ بدلا، عربی چوغا پہنا، سر پہ امامہ پہنا اور اپنے آپ کو حضرت حسین شو کر کے کوفہ میں داخل ہو گیا۔ جس جگہ سے نکل جا رہا ہے تو لوگوں نے تو حسین کو دیکھا نہیں تھا، وہ سب کہتے ہیں مرحبا اے اللہ کے رسول کے نواسے، خوش آمدید اے شیر خدا کے بیٹے، ویلکم، آئیے ہمارے گھروں میں۔ چنانچہ ایک جلسے کی صورت بن گئی، آگے آگے یہ بدبخت عبید اللہ ہے اور اس کے ارد گرد ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے۔ چلتے چلتے نعمان بن بشیر کی پہنچ گئے جہاں پہ وہ رہائش انہوں نے رکھی تھی۔ نعمان بن بشیر نے دیکھا ہنگامہ، آوازیں آ رہی ہیں، وہ سمجھے حسین آ گیا ہے اور حسین مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے قلمدان مجھے سونپ دیجئے۔ تو اس نے اندر سے کہا حسین آپ آئے ہیں، جو چیز آپ مجھ سے مطالبہ کریں گے میں آپ کے مطالبے کو نہیں مانوں گا، باقی میں نے آپ سے لڑنا نہیں ہے۔ چنانچہ عبید اللہ نے کہا دروازہ کھول، دروازہ کھولا، دیکھا تو عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اس نے کہا نعمان ہٹ، آج سے آپ گورنر نہیں ہو، گورنر میں ہوں، اور سیدھا گئے
دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کے سب لوگوں کو بلایا، سب لوگ آ گئے، تقریر کی، فرمایا لوگوں سنو، میں آج کے بعد کوفہ کا گورنر ہوں، میرے پاس سونے چاندی کی ریل پیل ہے، پیسے کی بہتات ہے، جو ہمارا فرمانبردار ہوگا ہم اس پہ پیسے کی بارش کریں گے، اس کی ہر ارمان کو پورا کریں گے، جو بغاوت کرے گا ہم ان کے سروں کو کچلیں گے، سر تن سے جدا کر دیں گے۔ یہ کہنا تھا 18,000 بیعت کرنے والے شیعان علی، جنہوں نے حسین کو بلانا کے لیے خط لکھے تھے، 3 بوریاں بند خط، 150 خطوط لکھے تھے، وفود بھیجے تھے، مال دیکھ کے بک گئے۔ 1 منٹ میں کہا عبید اللہ ہم تو آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سارا مجمع عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہو گیا۔ عبید اللہ نے انٹیلیجنس کے نمائندے کو لگایا، جہاں پہ مسلم بن عقیل مل جائے پکڑو۔ چنانچہ مسلم بن عقیل مختار کے گھر سے نکلے، اور ایک اور آدمی تھے جس کا نام ہانی بن عروہ تھا، ہانی بن عروہ کے گھر جا کے روپوش ہو گئے، اندر کمرے میں چھپ گئے۔ انٹیلیجنس والوں نے ڈھونڈتے 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 سراغ لگا دیا کہ اس کو کس آدمی نے چھپایا ہوگا۔ ہانی بن عروہ کو گرفتار کر دیا، مارا پیٹا، کہا بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ جب اسے قید کر دیا، مارا، مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھ 4,000 آدمیوں کا لشکر لے کے یہ جب نکلے باہر، تو وہ جو 7 لوگ تھے بکنے والے شیعان 4,000، علماء نے لکھا ہے آخر میں 50 رہ گئے تھے، اور 50 کے بعد جب حملہ کرنے کا وقت آ گیا تھا، مسلم بن عقیل تنہا اکیلے رہ گئے۔ چنانچہ لوگوں سے انہوں نے اکیلے فائٹ کی، لڑے، زخمی ہو گئے، بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کوفہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار مسلم بن عقیل بھاگ رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، کرتے کرتے ایک عورت کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے عورت نکلی، اس نے سمجھا مسافر ہے، اس عورت کا نام توعہ ہے، توعہ نے پانی پلا دیا، پانی پیو۔ پھر اندر گئی، دیکھا وہ آدمی پھر باہر بیٹھا ہے، کہا جاؤ، دوسری مرتبہ کہا یہاں سے جاؤ میرے گھر سے، تیسری مرتبہ سختی سے کہا جاؤ۔ مسلم بن عقیل نے کہا میں اللہ کے نبی کے خاندان کا ایک فرد ہوں، میں حسین کا چچا زاد بھائی ہوں، میرے ساتھ کوفیوں نے بے وفائی کی، اکیلا چھوڑ دیا ہے، میں زخمی ہوں، مجھے اپنے ہاں پناہ دے دو۔ اس عورت نے کہا آپ میرے گھر کے صحن میں نہ آتے، میں آپ کو پناہ نہ دیتی، اندر اس کو پناہ دے دی۔ چنانچہ روایات میں لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، جب پناہ دے دی، اسی عورت کا ایک لڑکا تھا، وہ خفیہ ایجنسی کا نمائندہ تھا، یزید کا نمائندہ تھا، عبید اللہ ابن زیاد کی ٹیم کا آدمی تھا۔ جب گھر میں آیا دیکھا اندر مسلم بن عقیل چھپا ہوا ہے، 3,000 روپے رشوت لے کر اس بدبخت نے حضرت مسلم بن عقیل کا سراغ لگا کے انہیں بتا دیا یہاں پہ 70 آدمی آئے گرفتار کرنے کے لیے۔ مسلم بن عقیل اکیلے ہیں، تنہا ہیں، باہر نکلے اکیلے، سب سے لڑتے گئے، لیکن اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ بلاخر ان میں سے ایک آدمی نے کہا وہ مسلم آپ اپنے اوپر کیوں ظلم کرتے ہو، یہ آپ کے خاندان والے ہیں، میں آپ کے لیے ضمانت لیتا ہوں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس آدمی کا نام محمد بن اشعث تھا۔ محمد بن اشعث نے کہا میں آپ کے لیے ضمان لیتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے ہاتھ اوپر کر دیے، انہوں نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کا سب سے پہلے اس سے ہتھیار لیا۔ مسلم بن عقیل کے ہتھیار جب چھینے گئے، مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا یہ پہلا دھوکہ ہے تمہارا بدبختو، مجھے پہلے دھوکہ دیا، کچھ نہیں کہیں گے، اب مجھ سے ہتھیار بھی لیا گیا۔ محمد بن اشعث نے بڑی تسلیاں دی، انہوں نے کہا نہیں آپ نے بڑی بے وفائی کی ہے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل اور اس کے 2 بچوں کو مارنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے آرڈر جاری کیا کہ اسے شاہی قلعے پہ چڑھا کر اس کی سر کو
جو ہے نا وہ قلم کر دیا جائے، نیچے پھینک دیا جائے، دڑ کو بھی نیچے پھینک دیا جائے اور لوگ اس کے اوپر پھریں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ مسلم بن عقیل نے اس وقت کہا میری ایک دو وصیتیں میں نے کرنی ہے، مجھے موقع دیجیے۔ عبید اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ جو محمد بن عشر سے کوفی تھا، رشتہ دار تھا، لیکن سام تھا آستین کا، فرمایا میرے رشتہ دار ہے، میں نے اسے کچھ وصیتیں کرنی ہے۔ عبید اللہ نے کہا جاؤ وصیتیں کرو۔ فرمایا یہاں کوفہ پہ میں میرے اوپر 700 درہم کسی کا قرض ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں سے کہتا ہوں میرے بعد ادا کر دے۔ دوسری وصیت یہ ہے، دیکھو ان لوگوں نے ہمیں خط لکھے تھے، ہم تب آئے ہیں، میں نے خط میں لکھ دیا حسین آؤ، گراؤنڈ تیار ہے، کوفی آپ کے وفادار ہیں، آپ پہ جان نچھاور کر رہے ہیں، وہ بیچارے آئیں گے جیسے آج میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسے حسین کے ساتھ بھی ہو جائے گا، اس لیے میں خط لکھ رہا ہوں، یہ حسین تک پہنچا دیجئے۔ یہ خط کہاں تک پہنچا دیجئے؟ حضرت حسین تک۔ چنانچہ وصیتیں کرنے کے بعد، خط لکھنے کے بعد مسلم بن عقیل کو قلعے پہ چڑھایا گیا، اس کی سر کو مارا گیا، سر نیچے گلیوں میں آ کے نیچے لگ گیا، جسم بھی نیچے پھینکا، جسم پھٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے بچوں کی بے دردی سے عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کیا۔ یاد رکھیے میں نے کہا تھا حضرت حسین عبداللہ بن زبیر مدینہ سے نکلے تھے 27-28 رجب، مکہ میں پہنچے تھے 4-5 شعبان، اس کے بعد رمضان، اس کے بعد شوال، اس کے بعد ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحج، 4-5 مہینے ذی الحج تک۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو مسلم بن عقیل شہید ہوتے ہیں، اور ذی الحج کی 6 یا 7 تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف آتے ہیں۔ خط ادھر انہوں نے لکھا لیکن حسین تک نہیں پہنچا، دوسرا خط کہ انہوں نے غداری کی ہے، وہ پہلا خط پہنچ گیا تھا جس میں لکھا تھا کہ کوفہ والے سب ہمارے ساتھ ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اتنا مکار، اتنا سازی تھا، اس نے پوری ریاست میں ہر جگہ چوکیاں بنائی تھی کہ جو بھی لوگ سفر کریں گے تو کسی کو بھی خبر نہ ہو کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا ہے اور حسین کے لیے کیا جال انہوں نے بنا ہوا ہے، کیا جال تیار کیا ہے۔ ایسی سازشی آدمی تھا یہ۔ چنانچہ حضرت حسین نکل گئے کہ لوگ بیعت کریں گے، جب نکلنے لگے مسلمانوں سنو، حضور کے صحابہ بڑی غیرتی ہیں، ایسا نہیں ہے، حسین اکیلے جا رہے تھے، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بے وفائی کی۔ جب حسین جا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے سینے سے چمٹ گئے، رونے لگ گئے، فرمایا وہ حسین نہ جائیے، یہ کوفہ والے یہ غدار ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو بھی شہید کیا ہے، آپ کے بھائی کو بھی زہر دیا ہے، یہ اعتماد والے نہیں ہیں، نہ جائیں۔ دوسرے دن پھر ملاقات کی، تیسرے دن پھر ملاقات کی، اور تیسرے دن کہا آپ نہیں مانتے، جاؤ اور میرے شہید بھائی تجھے الوداع۔ یقین سے کہا یہ شہید ہوں گے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی، ابو بکر کے صاحبزادے نے بھی روکا، نہ جائیں، یہ بڑے غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، نہ جائیں۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا، اکابر صحابہ نے کہا نہ جائیں نہ جائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے جملے کہے، سنیں، پھر ایک جواب دیا۔ سوال ہوگا حضرت حسین کیوں گئے؟ اتنے بڑوں کی بات کیوں نہیں مانی؟ 2 جواب ہیں۔ بعض نے یہ جواب دیا کہ وہ مکہ سے اسی نکلنا چاہ رہے تھے، انہیں یقین ہو گیا تھا اگر میں نہیں نکلوں گا یزید اپنا لشکر یہاں بھیجے گا اور یہاں پہ زبردستی بیعت لینے کی کوشش کرے گا، اور میں نے تو بیعت کرنی نہیں ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ میں خون خرابہ ہو جائے گا، اس لیے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اور بعض نے ایک اور بات کہی ہے، ہمارے شیرگڑھ کے قاضی محمد حمید فضلی رحمت اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا تھا حضرت حسین کی شہادت پہ، بڑا عجیب جملہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ فرمایا حسین نے بڑوں کی بات مانی یا نہیں مانی؟ کیوں نہیں مانی؟ اور یہ جتنے صحابہ تھے حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ حضرت نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں نا، تو موسیٰ علیہ السلام
خضر علیہ السلام کو روک رہے ہیں، کشتی میں سوراخ مت کرو، یہ بچے کو مت مارو، یہ جن لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا ان کی دیوار کو ٹھیک نہ کرو۔ اب بظاہر بچے کا مارنا یہ تو قتل ہے نا، موسیٰ علیہ السلام تو روکیں گے، کیوں قتل کی اجازت نہیں دے سکتے، اور خضر کر رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تکوینی امور پہ مامور تھے۔ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ نے، بعض انبیاء بعض اولیاء اللہ نے انہیں تکوینی امور پہ لگایا ہوتا ہے، تو حضرت حسین کے لیے تکوینی امور میں یہ حکم ہو گیا تھا کہ حضرت حسین نے جانا ہے، شہید ہونا ہے۔ اور حضور کے صحابہ کرام وہ تشریعی امور کے پابند تھے، وہ شریعت کے دائرے میں ہی مشورہ دیتے، کیونکہ بظاہر حالات بتا رہے ہیں وہاں پہ جو ہے نا جا کے اپنے آپ کو مارنا ہی ہے، اس لیے انہوں نے مشورہ دیا شریعت کے دائرے میں۔ اور حضرت حسین نکلے تکوینی امور کے پابند تھے۔ ہمارے تصوف کے 3 سلسلوں کے امام حضرت حسین کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، اس کے بیٹے کس شان قطبیت پہ، کس شان کے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، تو تکوینی نظام کے تحت وہ پابند تھے، اس کو نکلنا تھا۔ اس لیے کہ ایک موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، حضور صبح کو اٹھے، حضور نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں حضور نے جب دیکھا کہ ایک کبرا کتا ہے، سفید اور کالے دبے ہیں اس پہ، اور وہ حضور کا خون چاٹ رہا ہے۔ حضور نے خواب میں دیکھا، حضور سے کسی نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے، ایک بدبخت آئے گا، وہ میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گا۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا حضرت خواب کی تعبیر کتنے زمانے تک مؤخر ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا 50 سال تک۔ فرمایا اسی حضور نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک کتا ہے وہ میرے خون میں منہ مار رہا ہے۔ فرمایا حضور کی وفات دنیا سے پردہ فرمانے اور واقع کربلا کے درمیان 50 سال کا عرصہ ہے، کیونکہ واقع کربلا سن 61 ہجری میں ہوا ہے۔ فرمایا 50 سال، اور یہ کتا کون سا تھا؟ انشاءاللہ واقع میں آئے گا، یہ شمر ذوالجوشن تھا جس بدبخت نے یہ کام کیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا۔ بہت ساری روایات تاریخ کو چھوڑیے، حضور کے حدیث کی طرف آئیں۔ آج لوگ تاریخ پڑھ کے حضور کے حدیث کے آئینے میں پرکھتے نہیں ہیں، کوئی ناسوی بن رہا ہے، حضور کے حسنین کریمین کا دشمن ناسوی ٹولا، اور کوئی آ کر رافضی اور شیعہ بن رہا ہے، حسنین کی محبت میں ابو بکر عمر عثمان و علی کے اوپر جو ہے نا طعن و تشریح کر رہا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم خارجیوں سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم ناسبیوں سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم رافضی اور شیعوں سے بھی برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم حضور کی حدیث پڑھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں جن میں یہ اشارہ ہو گیا تھا کہ حضرت حسین شہید ہوں گے۔ حضرت حسین نے سن لیا تھا اپنے نانا جی سے۔ ایک موقع ہے، ام فضل فرماتی ہے کہ میں حضرت حسین کو جولی میں اٹھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ حضور نے حضرت حسین کو اپنی جولی میں بٹھایا، جولی میں بٹھانے کے بعد پیار کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور زاروں کے تار رونے لگ گئے۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ام فضل ابھی جبرائیل آ گئے اور اس کے ہاتھ میں سرخ کلر کی مٹی ہے، اور کہہ رہے ہیں اے حضور آپ کا یہ بیٹا آپ کو بڑا پیارا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں مجھے بہت پیار ہے، اسے بہت لاڈ ہے، یہ میرے جگر گوشہ ہے، یہ میری فاطمہ کی نشانی ہے۔ فرمایا سنو اے محبوب، تیرا یہ بیٹا، تیری امت اسے قتل کرے گی، تیری امت اسے شہید کرے گی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مشکات کی روایت، ام سلمہ راوی، حضور کو خواب میں دیکھا، ام سلمہ نے خواب میں دیکھا حضور کے بال پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، چہرے پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، پریشان افسردہ۔
ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ آج پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا اے ام سلمہ ابھی ابھی میں اپنے نواز سے حسین کی شہادت گاہ کربلا سے ہو کے آیا ہوں، اس یہ مٹی ہے، اور فرمایا ایک ڈبیا ہے جس میں کچھ خون بھی تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے۔ یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے، یہ محدثین نے لکھا ہے۔ اس لیے ان روایات سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے، مسلمانوں ذرا غور کرو، صحابہ شریعت کے پابند تھے، وہ مشورہ دیتے امانت و دیانت سے، اس لیے انہوں نے کہا نہ جائیں، واقعی وہ وفادار نہیں تھے، ان کا مشورہ ٹھیک نکلا۔ حسین پابند تھے تکوینی امور کے، تکوینی طور پہ آرڈر تھا جانا ہے آپ نے، آپ لازمی جائیں گے کیونکہ شہید ہونا ہے۔ اور ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، اللہ کو اپنے نبی کے خاندان سے حکمرانی کا کام لینا ہی نہیں تھا، اللہ نے ان سے نبوت والا کام لینا تھا، وہ حضور کی علوم نبوت کے وارث بنانا تھا۔ اس لیے حضرت علی کے بعد حضرت حسن 6 مہینے تک حکمران بنے، اس کے بعد پھر خاندان اہل بیت میں کبھی حکمرانی نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں میرے خاندان میں ایک آدمی صرف حکمران بنے گا، وہ کون ہوگا؟ امام مہدی۔ کون ہوں گے؟ اللہ نے ان سے شریعت اور طریقت کا کام لینا تھا۔ اسی حضرت علی چوٹی کے عالم، اس کی اولاد بڑے علماء میں، ان کی نسل میں آپ دیکھیں امام جعفر صادق، امام زین العابدین، یہ جتنے ائمہ یہ ہمارے ہیں جن کو لوگ اپنی طرف منسوب کریں، ان کے علم دیکھیں، آپ ان کی فقاہت کو دیکھیں، آپ اپنی تصوف کے سلسلوں کو دیکھیں، 3 سلسلے جا کر حضرت علی سے مل رہے ہیں، قادری سلسلہ، سہروردی سلسلہ، چشتی سلسلہ، یہ حضور کے نبوت کے علوم کے منبع خاندان جینا اہل بیت تھے۔ اسی اللہ نے ان کو شہادت کے مقام پہ فائز کرنا تھا، ان سے دنیا والے یہ کام نہیں لینے تھے۔ تو حضرت حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، نکلے، راستے میں بہت سارے لوگ ملے، انہوں نے حال احوال پوچھا، انہوں نے کہا نہ جائیں حسین نہ جائیں، کوفہ والے بڑے غدار ہیں، وہاں کے حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ یہاں تک راستے میں ایک جگہ پہ عرب کا ایک بڑا شاعر فرزدق بھی ملا، فرزدق سے پوچھا حضرت حسین نے، فرزدق بتاؤ آپ کوفہ سے آئے ہو، کیا حالات ہیں؟ فرزدق نے کہا سنو حسین، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل سے آپ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن مال کے پجاری ہیں، روپے دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، یزید کے ساتھ ہیں، نہ جائیں۔ حسین پھر بھی جا رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں، یہ اشارے سمجھو، اتنے لوگوں کے روکنے پہ جب نہیں رک رہے، کوئی اسے بھیجنا چاہ رہا ہے، وہ کون ہے؟ واللہ یہ تکوینی نظام کے تحت جا رہے ہیں۔ اور اس بات کو مانو گے تکوینی نظام والے نقطے کو مسلمانوں، پھر صحابہ پہ اعتراض نہیں آئے گا، پھر حسین پہ بھی اعتراض نہیں آئے گا، نہیں، جو فلسفیوں نے باتیں کی اس بات کو مانو گے تو پھر کہنا پڑے گا ابو بکر کے بیٹے کہاں تھے، عمر کے بیٹے کہاں تھے، عبداللہ بن عباس کہاں تھا، علی کا بھائی محمد بن حنفیہ کہاں تھا، سب نے روکا۔ معلوم ہو رہا ہے تکوینی نظام کے تحت اسے کھینچا جا رہا ہے۔ جب گئے راستے میں ایک جگہ پہ وہ خط پہنچ گیا جو مسلم بن عقیل نے لکھا تھا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یہ لوگ غدار ہیں، واپس ہو جائیں۔ خط پڑا، حضرت حسین نے مشورہ بلا دیا، فرمایا لوگو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، غداری ہو گئی، واپس ہوتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بھائی اٹھے، فرمایا حسین ہمارا بھائی مار دیا ہے، ہم خون کا بدلہ لیں گے۔ حسین نے کہا تم جا رہے ہو، تمہارے بعد جینا مجھ پہ حرام ہے، میں بھی آپ ہی کا بھائی ہوں نا، اب آگے جائیں گے جو کچھ ہوگا۔ گئے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صبح کو اٹھے، حضرت حسین عجیب پریشانی کی حالت میں اٹھے۔ بیٹے نے پوچھا ابو جی پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی خواب دیکھا ہے، خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں اور ان کی ڈیتھ باڈی، ان کی میتیں ان کے ساتھ جا رہی ہیں۔ بیٹے نے سنا، فرمایا ابو جی مبارک ہو، اللہ ہمیں شہادت کا مقام دے گا، انہیں یقین تھا ہم شہید ہوں گے۔ ڈٹ گئے، آگے جا رہے ہیں، چلتے گئے، اختصار کر رہا ہوں، بہت ٹائم میرے پاس
کم ہے 5-6 منٹ رہ گئے ہیں. ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام حر بن یزید ہے. وہ 1000 آدمیوں کا لشکر لے کے حضرت حسین کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے آیا. حضرت حسین نے جب حر بن یزید کو دیکھا فرمایا تو کیا چاہ رہا ہے؟ فرمایا میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا. حر بن یزید بڑا سنجیدہ آدمی تھا, نرم دل آدمی تھا. یہ وہ یزید کا بیٹا نہیں ہے. اچھا کسی کے ذہن میں آ جائے کہ حر بن یزید یہ دوسرا یزید ہے, اس کا بیٹا ہے. فرمایا مجھے بھیجا ہے, میرے پاس 2 راستے ہیں کہ یا تو یہی ہے کہ میں آپ کو مدینہ واپس پیچھے نہیں چھوڑ سکتا آرڈر کا پابند, اور آپ کو کوفہ کی طرف نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے آپ کے پاس تیسرا آپشن یہ ہے, میں آپ سے لڑنا بھی نہیں چاہ رہا, آپ حضور کی اولاد ہو, آپ ایسے کسی تیسرے راستے سے ہو کے جائیں, ادھر سے نہیں جا سکتے آپ, میری مجبوری ہے. اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد اتنا شرارتی تھا, اس نے اپنے ہر کارندے کے پیچھے انٹیلیجنس کا ایک نمائندہ لگایا ہوا تھا, اور ہر آدمی ڈرتا تھا کہ یہ میرا ساتھ والا جو ہے نا شک, یہ میرا دوست ہے کہ یہ دشمن ہے, اس سے ڈر بہت زیادہ تھا. پیچھے سے اس نے ایک اور آدمی کو بھیجا جس کا نام عمر بن سعد ہے. عمر بن سعد کو بھیجا اور لشکر کے ساتھ فرمایا جاؤ اور حسین سے کہہ دو ایک ہی راستہ ہے, یا تو یزید کو اپنا خلیفہ مان لو, بیعت کر لو یہاں ہی پہ, نہیں تو تیار رہو تیری گردن ماری جائے گی. عمر بن سعد آیا اور حضرت حسین کے سامنے, حضرت حسین نے کہا او لوگو, ایک تقریر کی, بڑا خطبہ. فرمایا تم لوگوں نے ہمیں بلایا. اس وقت وہ عمر بن سعد کے لشکر میں وہ سارے وہ شیعہ آئے تھے جنہوں نے خط لکھے تھے, ان کا نام لے کے کہا فرمایا تم نے نہیں بلایا, مکر گئے 1 منٹ میں. شیعوں کی عادت ہے, تکیہ باز, جھوٹے, مکر گئے. حضرت حسین نے اپنے ساتھ خط لیے تھے, وہی خطوط کے تھیلے, انڈیلا, ایک خط نکالا, فرمایا دیکھ, ایک کو نامینیٹ کر کے اشارے کیا, فرمایا تو وہ نہیں ہے, یہ تیرا نام نہیں ہے, یہ تیرے دادے کا نام نہیں ہے. کیوں مکر گئے؟ پیسہ دیکھ کے مکر گئی شیعہ. حضور کے خانوادے کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. چنانچہ حضرت حسین سمجھ گئے اب حالات کشیدہ ہیں. حضرت حسین نے کہا میں آپ سے مذاکرات کرتا ہوں, میرے 3 تجاویز ہے. ایک یہ ہے مجھے یزید کے سامنے لے جاؤ, میں اس کے ساتھ جو بات میں نے کرنی ہے میں اس کے ساتھ کروں گا, ہم طے کر لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. نمبر 2, یا مجھے واپس مدینہ کی طرف جانے کی اجازت دی جائے. نمبر 3, یا کسی مسلمانوں کی کسی سرحد کی طرف مجھے چھوڑ دیا جائے, میں نہ کوفہ جاؤں گا نہ مدینہ, میں ادھر جاؤں گا. عمر بن سعد نے کہا بڑی سمجھداری کی تجویز آپ نے دی ہے. اس نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے. وہ گیا, عبید اللہ ابن زیاد کو سمجھایا کہ بات بن گئی ہے, دال گل گئی ہے, اب وہ جانا چاہتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد, بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مان گیا تھا, لیکن ادھر شمر ذوالجوشن بدبخت وہاں پہ تھا, وہی حضور نے جسے چتکبرے کتے کی شکل میں دیکھا تھا خواب میں. وہ دیکھا نہیں عبید اللہ یہ آج ہاتھ سے نکل گئے, کل یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے, یہ ریاست کے باغی ہیں, یہ ریاست کے ساتھ ٹکرانے والے ہیں, لہٰذا ان کا کلا کم کر دینا چاہیے. عبید اللہ ابن زیاد نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی. عمر بن سعید آیا میدان میں. عمر بن سعید شروع میں ڈرا, حضور کے خون پہ ہاتھ ڈالنا آسان ہے, گھبرایا. پیچھے سے پھر دھمکی آئی, عمر جان لو اگر آپ آگے نہیں بڑھے تجھ سے گورنرشپ لے لی جائے گی, سیٹ لے لی جائے گی. عمر بن سعید یہ میدان میں نکلا اور سامنے حضرت حسین کا قافلہ ہے, ادھر سے عمر بن سعید ہے, حر بن یزید ہے, اور وہی شمر ذوالجوشن ہے. یہ 3 سردار, ان کے بڑے سپہ سالار ادھر کھڑے ہیں. حر بن یزید نے ایک تقریر کی ادھر, ابھی دشمن کی صف میں ہے. فرمائے لوگو, سمیہ کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد تمہیں حضور کی فاطمہ کے بیٹے سے زیادہ پسند ہے. رو کی تقریر کی. فرمایا لوگو تم کیسے حسین پہ ہاتھ ڈال رہے ہو, یہ حضور کا خون ہے, یہ حضور کا نواسا ہے. یہ جملے کہے, انہیں کہا حر مل گئے ہو. حر بن یزید آگے بڑھا, یوں لگا کہ حسین پہ حملہ کر رہا ہے. گئے حضرت حسین کے قریب آ کر انہوں نے اپنے ڈھال کو الٹا, ایسے ڈھال کو الٹا, یہ اشارہ تھا سنے کی طرف کہ حسین میں آپ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں. جا کے حضرت حسین کی لشکر میں شامل ہو گیا. فرمایا بہت ہو گئی, اللہ مجھے اس میں معاف کرے گا, دنیا سے جاؤں گا تو حسینی لشکر کا سپہ سالار بن کے جاؤں گا.
मुजाहिद बन के जाऊंगा। जंग शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। जंग की इब्तिदा कैसे हुई? हज़रत हुसैन के भतीजे हैं, नाम अब्दुल्ला है, हसन के बेटे हैं, बड़े हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले शहजादों जैसे। एक बदबख्त ने देखा कि एक शहजादा यहां पे आराम से खड़े हैं, देखा मैं इसको जरूर मारूंगा। उसने वार किया और तीर आके हजरत अब्दुल्ला को लगा। उसने एक नारा लगाया, ए हाय मेरे चचा जान। हजरत हुसैन पीछे पलटे, दुश्मन पे अटैक किया, दुश्मन को वहीं पे ढेर कर दिया। ये इब्तिदा हो गई। और हजरत हुसैन अपने घर वालों से वसीयतें करके, ये लड़ाई के महाज जब गर्म होता है, इससे एक दिन पहले 9 मुहर्रम को वसीयतें की। घर वालों को कहा, बहनों को कहा, मेरे बाद आपने रोना नहीं है, मातम नहीं करना, मरसिये नहीं पढ़ने। और फिर उन लोगों से कहा था, एक रात मुझे मोहलत दो, पूरी रात तहज्जुद पढ़े, अल्लाह से जो है ना मुनाजात की, रो रो के दुआएं मांगी। सुबह को ये मारकर फिर जो है ना ये हुआ। और जब सुबह का वक्त हुआ, हज़रत हुसैन ने अपनी कमीज को भी निकाला, अपने नीचे एक छोटा सा कपड़ा बांधा शर्मगाह पे सिर्फ, और फिर कहा मैं इसलिए बांध रहा हूं, ये कूफी इतने बखील और इतने माल के पुजारी है, ऐसा हो सकता है अगर मैं ये अपने नीचे ये कपड़ा ना बांधूं, ये कल मुझे नंगा करेंगे, मैं शहीद हूंगा। चुनांचे उन्होंने कपड़े सारे निकाले थे बदबख्तों ने, सिर्फ वो एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ दिया था। चुनांचे जब ये जंग शुरू हो गई, इब्तिदान लड़ाई शुरू, एक एक सहाबी हजरत हुसैन का साथी आगे आगे बढ़कर हजरत हुसैन का दिफा कर रहा है। हजरत हुसैन के बेटे नाम अली बिन अकबर है। वो आगे बढ़े और एक शेर कहा, और क्या कहा? फरमाया अना अली इब्नुल हुसैन इब्न अली। फरमाया मैं अली हूं, मेरा नाम अली है, मैं हुसैन का बेटा हूं और हुसैन अली का बेटा है। और आगे फरमाया हम नबी के रिश्तेदार हैं, नबी के ज्यादा करीब हैं। दिलेरी से लड़ते गए जाम शहादत नोश कर गए। दूसरा मुजाहिद आगे खड़ा हुआ, करते 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 जब सब शहीद हो गए, आखिर एक हुसैन रह गए। 2 बच्चे रह गए थे, एक हजरत हसन का बेटा है और एक हजरत हुसैन का बेटा अली असगर, जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। ये बच गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 23 साल है। इसमें भी जालिम ने एक ने हमला करना चाहा, तो एक आदमी था हुमैद बिन मुस्लिम, उसने कहा बदबख्त इसको मत मार, बीमार है, इसको छोड़ दो। वो बच गया। और एक हजरत हसन का एक साहबजादा, 2 बच्चे बच गए, बाकी औरतें थी, बाकी सारे शहीद हो गए। आखिर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अकेले खड़े हो गए। हजरत हुसैन मजलूम शहीद भी हैं, मुजाहिद शहीद भी हैं। देखा कि जान तो जानी है ना, तो फिर दलेरी से लड़े। अब हर आदमी डर रहा है कि हजूर के नवासे का खून मेरे जिम्मे न लग जाए। अमर बिन सईद भी डर रहा है, दूसरा भी डर रहा है, तीसरा भी डर रहा है। चुनांचे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद समझ गया कोई भी ये बदबख्ती अपनी किस्मत में नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा सब इकट्ठे होकर हमला करो। इकट्ठे होकर जब हमला किया, शमर जिलजोशन बदबख्त ने हजरत हुसैन के सर पे हमला किया, अटैक किया। हजरत हुसैन नीचे गिर गए और थोड़ी सी साए में बैठ के अपने बच्चे को गोद में उठाया, प्यार किया। छोटे मासूम बच्चे थे, और जब प्यार किया, दुश्मन ने बच्चे पे वार किया, उसका खून नीचे बिखर गया। रिवायात में हजरत हुसैन ने खून पे से आसमान की तरफ जो ना उछाला, जमीन पे बिखेरा, फरमाया अल्लाह तू ही हमारा बदला इनसे ले लीजिए। फिर हजरत हुसैन खड़े हुए, लोगों से फिर एक तकरीर की, ओ लोगों, ओ शिमर। दूसरे बदबख्त तीसरे सबका नाम लेके कहा, फरमाया देखो दरियाए फरात करीब है, यहां के खिंजीर, यहां के कुत्ते ये पानी पी रहे हैं, क्या औलाद फातिमा, औलाद अली, हजूर के खून का इतना हक नहीं है हम पानी न पिए। चुनांचे उन्होंने कहा आप नहीं पी सकते, आर्डर ये है आप पानी। हजरत हुसैन आगे बढ़े, पानी की तरफ आगे बढ़े, पानी पीना ही चाहते थे। पीछे से एक और बदबख्त जिसका नाम सिनान बिन अनस नखी है, उसने हमला कर दिया। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भरपूर लड़ रहे हैं, जख्मी हो गए हजरत हुसैन। बिल आखिर में हजरत हुसैन पे जब यकबारगी हमला हुआ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। हुक्म हुआ कि इसके सर को कलम किया जाए,
سر قلم کیا. سر قلم کرنے کی جب بات آئی کہ سر کون قلم کرے گا، چنانچہ ایک آدمی تھا جس کا نام حولہ بنت یزید تھا، وہ آگے بڑا چھری لی اور سر کاٹنے لگا. ہاتھ کام گئے، نہ کاٹ سکے. دوسرا بدبخت جس کا نام میں نے ابھی لیا، سنان بن انس نخی، یہ وہ بدبخت ہے جسے حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کیا. سر کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا، عبید اللہ کے سامنے رکھا گیا. اسے ایک چھڑی لی، عبید اللہ ابن زیاد کے نے حضرت حسین کے ہونٹوں پہ لگائی، آنکھوں پہ. پھر فرمایا یہ ہے وہ غسیل جس کے بارے میں لوگوں میں شہرت ہے. بخاری کی روایت میں یہ بات ہے. حضرت زید بن ارقم بوڑھے صحابی کھڑے تھے، فرمایا عبید اللہ ہٹا چھڑی کو، میں نے ان ہونٹوں پہ محمد مصطفیٰ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، ہٹا دو اس کو. اس کے بعد یہ سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا. یزید بدبخت نے، اس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری اور بالوں میں ایسے چھڑی مار کے کہا، مہندی لگی ہوئی تھی. فرمایا حسین تو بوڑھا ہو گیا نا، مہندی لگی ہے. ایک صحابی وہاں پہ بھی کھڑے تھے جس کا نام ابو برزہ اسلمی ہے، اس نے کہا، یزید سے کہا ہٹا دو اس چھڑی کو، یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. ان ہونٹوں پہ نے محمد مصطفیٰ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. چنانچہ اس جنگ میں 72 حضرات جو ادھر سے شہید ہوئے اور 88 یزیدی جو ہے مردار ہوئے. اور اس کے بعد یہ قافلہ انہوں نے پھر یہاں سے روانہ کر دیا. آج فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا پہ ایک گروپ ہے، آپ کو داڑھی میں بھی نظر آئے گا، پگڑی میں بھی نظر آئے گا، ممبر پہ بھی نظر آئے گا، حدیث پڑھتے ہوئے بھی نظر آئے گا. وہ یزید کا دفاع کر رہا ہے، وہ یزید کے دفاع کرنے والے ہیں. ناسبی ٹولہ ہے، حضرت حسین کو باغی کہہ رہے ہیں. ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں. بہت سارے نادانوں کو میں نے دیکھا فیس بک پہ ہمارے ہو کے وہ ناسبیت کا دفاع کر رہے ہیں، یزید کا دفاع کر رہے ہیں. یزید نے اتنا گناہگار جرم کیا، اس کا دفاع تم کیسے کر سکتے ہو؟ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کیا ہے. حضور کے دل کو دکھانے والے کا ساتھ اور دفاع کیسے تم دیتے ہو؟ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں. یزید کے بارے میں علماء دیوبند کا موقف کیا ہے اور ائمہ اربعہ کا موقف کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا یزید کے بارے میں، یزید کیسا آدمی ہے، ہم اسے مسلمان سمجھیں یا کافر؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یزید کافر ہے. امام شافعی کے مسلک میں بھی یزید کے کفر پہ فتویٰ ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کافر نہیں ہے، فاسق ہے. ہم حنفی ہیں، ہمارے حناف فرماتے ہیں یزید کافر نہیں ہے، پرلے درجے کا فاسق فاجر نافرمان ہے، کافر نہیں ہے. کافر ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، گناہگار پڑھا ہے. تو ہمارے حناف حنفی جتنے بھی ہیں وہ سے ظالم فاسق. لیکن کچھ لوگ خلیفہ راشد کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، اور حضرت حسین کو باغی کہہ رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں. اس لیے یزید کے بارے میں ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہم حسینی ہیں، ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہیں. اور جو لوگ یزید کے دفاع کرنے والے ہیں بس یہی کہہ سکتے ہیں کل حشر کا میدان ہوگا، ہم نہ کے لال کھڑے ہوں گے، حسین بھی کھڑا ہوگا، علی بھی ہوگا، صحابہ بھی ہوں گے. تم جاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.